تلنگانہ محکمہ سول سپلائز نے راشن کارڈ ہولڈرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ 31 جولائی تک اپنے راشن کارڈ کی EKYC لازمی طور پر مکمل کر لیں۔ محکمہ نے خبردار کیا کہ مقررہ مدت کے اندر تصدیقی عمل مکمل نہ کرنے والے افراد کو مستقبل میں راشن کی فراہمی اور دیگر سرکاری فلاحی اسکیموں سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ حکومتی ہدایت کے مطابق راشن کارڈ میں شامل ہر فرد کے لیے بائیو میٹرک یا آئرس کی تصدیق ضروری ہے۔ یہ عمل مکمل طور پر مفت ہے اور مستحقین اپنے قریبی فیئر پرائز شاپ یعنی کہ راشن ڈیلر یا می سیوا مرکز پر راشن کارڈ اور تمام اراکین کے آدھار کارڈ کے ساتھ جا کر EKYC مکمل کرا سکتے ہیں۔ محکمے نے بزرگ شہریوں، بیمار افراد اور ایسے مستحقین کے لیے بھی آئرس تصدیق کی سہولت فراہم کی ہے جن کے فنگر پرنٹس کی تصدیق ممکن نہیں ہوتی۔ حکام کے مطابق EKYC کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرکاری راشن اور فلاحی سہولتیں صرف حقیقی اور اہل مستحقین تک پہنچے۔ اس عمل سے عوامی تقسیم کے نظام میں شفافیت آئے گی، جعلی اور غیر فعال راشن کارڈ کی نشاندہی ہوگی، جبکہ فوت شدہ افراد اور دوسرے علاقوں میں منتقل ہونے والوں کے نام بھی راشن کارڈ سے حذف کیے جا سکیں گے۔ دہلی کے گرو تیغ بہادر اسپتال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایمرجنسی وارڈ میں چھت کا پنکھا اچانک گرنے سے زیر علاج ایک مریض شدید زخمی ہو گیا۔ مریض کی تقریباً 3 گھنٹے بعد دوران علاج موت ہو گئی، جس کے بعد اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ پر سنگین لاپرواہی کا الزام عائد کیا۔ اطلاعات کے مطابق ہفتے کی شب اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں اچانک چھت کا پنکھا گر پڑا، جس کے زد میں 42 سالہ محمد اکبر آ گئے جو پہلے سے وہاں زیر علاج تھے۔ حادثے میں انہیں شدید چوٹیں آئیں اور تقریباً 3 گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اسپتال انتظامیہ نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ محمد اکبر پہلے ہی کئی سنگین بیماریوں میں مبتلا تھے اور ان کی موت انہی طبی پیچیدگیوں کے باعث ہوئی ہے، نہ کہ پنکھا گرنے کی وجہ سے۔ وہیں دوسری جانب متوفی کے اہل خانہ نے اسپتال کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اگر پنکھا نہ گرتا تو شاید محمد اکبر کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسپتال کی غفلت نے اس حادثے کو جنم دیا اور اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج سال 2027 کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے اب اسے جمعہ 24 جولائی رات 12 بجے تک مقرر کر دی ہے۔ پیر 20 جولائی کو جاری کردہ سرکولر کے مطابق مختلف ریاستی اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی حج کمیٹیوں کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ کئی درخواست گزار ایسے تھے جن کے پاسپورٹ ابھی جاری ہونے کے مراحل میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ مقررہ وقت میں اپنی درخواست مکمل نہیں کر پا رہے تھے۔ حج کمیٹی نے وعدہ کیا ہے کہ یہ آخری توسیع ہے اور اس کے بعد درخواستوں کی آخری تاریخ میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ حج سال 2027 کے عازمین کے انتخاب کے لیے آن لائن قراندازی 30 جولائی کو صبح 11 بجے ممبئی میں واقع حج ہاؤس میں ہوگی، جسے حج کمیٹی کی سرکاری ویب سائٹ پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ قراندازی کے بعد منتخب اور ویٹنگ لسٹ میں شامل امیدواروں کی فہرست ویب سائٹ پر جاری کی جائیں گی، جبکہ درخواست گزاروں کو SMS کے ذریعے بھی اطلاع دی جائے گی۔ حج کمیٹی نے مزید ہدایت دی ہے کہ عارضی طور پر منتخب ہونے والے تمام عازمین 10 اگست سال 2026 تک 1,52,300 روپے بطور پیشگی رقم جمع کرائیں تاکہ ان کی حج نشست کی تصدیق ہو سکے۔ کیور اربن علاقے میں کم آمدنی والے مکانات کے لیے درخواستیں قبول کرنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ آج پہلے ہی دن غریب افراد نے بڑی تعداد میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے حیدرآباد کلکٹریٹ میں قطاریں لگائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کلکٹریٹ کا پورا احاطہ درخواست گزاروں سے بھر گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ استفادہ کنندگان می سیوا کیندر کے ذریعے اپنے اسمبلی حلقے میں درخواست دے سکتے ہیں۔ 10 اگست کو درخواستوں کی آخری تاریخ بتائی گئی تھی۔ شرط یہ رکھی گئی ہے کہ درخواست گزار کم از کم 10 سال تک کیور میں مقیم رہے۔ وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر، فلیٹ یا پلاٹ نہیں ہے، جنہوں نے ماضی میں کوئی ہاؤسنگ اسکیم کا فائدہ حاصل نہیں کیا، وہ اس اسکیم کے اہل ہیں۔ عہدیداروں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ جس حلقے میں رہتے ہیں وہاں درخواست دیں۔ ریاستی حکومت نے رواں مالی سال میں کیور میں 1 لاکھ مکانات کی تعمیر کا ہدف رکھا ہے۔ 16 حلقوں میں 7,680 مکانات، ہر ایک حلقے میں 480 مکانات کی تعمیر شروع کی گئی ہے، جس کے لیے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے میر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں پیر کی شب ایک روڈی شٹر کو اس کے مخالفین نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق مقتول کی شناخت نندنا ونم سوری کے طور پر ہوئی ہے، جو اپنی بیوی اور سالے سلمان کے قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم تھا۔ پولیس کے مطابق افروز نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سوری کو TRK انجینئرنگ کالج کے قریب ایک مقام پر بلایا۔ جیسے ہی سوری وہاں پہنچا، ملزمان نے اس کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر چھونک دیا اور پھر تیز دھار ہتھیاروں سے اندھا دھند حملہ کر کے اسے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سوری کے خلاف متعدد مقدمات درج ہونے کے باعث پولیس نے اس کے شہر میں داخلے پر پابندی عائد کی تھی، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پابندی کی مدت ختم ہو چکی تھی یا اس نے اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ یہ قتل پرانی دشمنی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ افروز اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہے۔ میرپٹ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات میں ہے مصروف۔
بالی ووڈ کے معروف اداکار امیتابھ بچن کی تازہ سوشل میڈیا پوسٹ نے ان کے مداحوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ 83 سالہ امیتابھ بچن نے بتایا ہے کہ حال ہی میں ان کی سرجری ہوئی ہے اور انہیں کچھ وقت ICU میں بھی رہنا پڑا، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ سرجری کب اور کس وجہ سے کی گئی۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے اسپتال کے ماحول اور ڈاکٹروں کی دیکھ بھال کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، سرجری، ICU میں ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی، طبی عملے کی دیکھ بھال، پھر اسپتال سے ڈسچارج اور آخرکار گھر واپسی۔ گھر واپس آنے کے بعد صحت یابی کے مرحلے کو انہوں نے سب سے مشکل قرار دیا۔ اپنے بلاگ میں امیتابھ بچن نے لکھا کہ گھر پہنچنے کے بعد شروع ہونے والا مرحلہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی طور پر کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کتنے ہی بڑے فاتح کیوں نہ ہو، ایک دن شکست بھی آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ یہ زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمت سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں جبکہ کچھ ہار مان لیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ سب لوگ صحت مند اور خوش رہیں۔ امیتابھ بچن کے اس پوسٹ کے بعد ان کے مداحوں سوشل میڈیا پر ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے کوکٹ پلی علاقے کے KPHB کالونی میں ماں اور کمسن بیٹی لفٹ میں پھنس گئے تھے، جنہیں بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ پولیس کے مطابق KPHB فیز 9 میں واقع کوٹک مہندرا بینک کی عمارت میں خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ لفٹ میں جا رہی تھی کہ اچانک تکنیکی خرابی کے باعث لفٹ درمیان میں رک گئی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں پھنس گئے۔ اطلاع ملتے ہی KPHB پولیس موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائی انجام دی گئی۔ پولیس نے احتیاط کے ساتھ لفٹ کے دروازے کھولے اور ماں اور بیٹی کو باہر نکال لیا۔ پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ اگر لفٹ میں تکنیکی خرابی پیش آئے تو گھبرانے کے بجائے ایمرجنسی الارم یا ہیلپ لائن کے ذریعے اطلاع دیں اور لفٹ کے دروازے زبردستی کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ ریاست میں موسمی حالات کی تبدیلی سے زرعی سرگرمیوں پر منفی اثرات کو محسوس کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے راشن کارڈز پر 3 ماہ کا راشن جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابرسوخ ذرائع کے مطابق محکمہ سول سپلائز کی جانب سے باریک چاول کی سربراہی کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اگست، ستمبر اور اکتوبر کا چاول ایک ہی مرتبہ جاری کیا جائے گا، جس طرح گزشتہ مرتبہ 3 ماہ کا چاول ایک ہی وقت میں جاری کیا گیا تھا۔ محکمہ سول سپلائز نے 1 اگست سے چاول کی سربراہی کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ عام طور پر ہر ماہ 15 تاریخ تک راشن ڈیلرز کی جانب سے چاول جاری کیا جاتا ہے۔ حکام نے اس مدت میں 15 اگست کے بجائے 31 اگست تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے تاکہ راشن کارڈ ہولڈرز 3 ماہ کا چاول حاصل کر سکیں۔ ریاست بھر میں راشن کارڈ کی تعداد 1,05,000 ہے، جس کے استفادہ کنندگان 3,20,00,000 ہیں۔ حکومت کی جانب سے ہر ماہ 2,15,000 میٹرک ٹن باریک چاول سربراہ کیا جاتا ہے۔ حکومت نے راشن کارڈز پر چاول کی سربراہی کے لیے 31 جولائی تک KYC کا عمل مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں جب کبھی انتخابات ہوں گے BRS برسر اقتدار آئے گی۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ آئندہ انتخابات میں پوچارام شرینواس ریڈی کی شکست کو یقینی بنائیں، جنہوں نے BRS کے ٹکٹ پر منتخب ہونے کے بعد کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ بانسواڑہ کے تمام BRS قائدین کو پوچارام شرینواس ریڈی کی شکست کے نشانے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ بانسواڑہ اسمبلی حلقے سے تعلق رکھنے والے سرکردہ رہنما M شرینواس راؤ اور دوسروں نے تلنگانہ بھون میں KTR کی موجودگی میں BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ KTR نے گلابی کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ اسپیکر کے عہدے پر خدمات انجام دینے والے شرینواس ریڈی آج اس موقف میں نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا نام بتا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انحراف کے خلاف عدالت میں مقدمہ زیر دوران ہے۔ BRS کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر شرینواس ریڈی نے پارٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں بانسواڑہ میں BRS کا پرچم لہرائے گا۔